السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حسب دستور ہم آپ کی بارگاہ میں اور ایک مزید ویڈیو لے کر آئے ہیں، اسلامی ویڈیو، بڑی معلوماتی ویڈیو جو آپ کے دین و دنیا میں انشاءاللہ عز و جل کام آنے والی ہے۔ انشاءاللہ ایک ایک بات انمول اور قیمتی ہے، اسلام کے دائرے میں ہے اور ہمارے اور آپ سب کے لیے بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ آپ تمامی ناظرین سے، تمامی آڈینس حضرات سے ادباً گزارش یہ ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے الحمدللہ، اور چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کے لائک اور شیئر اور سبسکرائب سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور مزید اسلامی ویڈیو پہنچانے کا، اسلامی معلومات پہنچانے کا آپ تک انشاءاللہ پھر دلی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے پھر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بھائی ہماری ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے صدقہ جاریہ کی نیت سے صحیح بات لوگوں تک پہنچانے کی زحمت کریں اور ہمارا ساتھ دیں تاکہ اسلامی معلومات، اسلامی نظریہ، نقطۂ نظر آپ تک پہنچے۔ تو آج بھی آپ کی بارگاہ میں ایک بڑا اہم مسئلہ یعنی اہم بات آپ تک لے کر آئے ہیں۔ آج کل دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بہت سے حضرات پڑھ لکھ جاتے ہیں یا ہمارے گھروں میں تعلیم تو ہے لیکن اخلاقیات نہیں ہے، آداب نہیں ہے، کھانے پینے کا طریقہ نہیں معلوم، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ نہیں معلوم اور بول چال کا طریقہ نہیں معلوم، نہ جانے انجانے طریقے میں کیا کیا کام کرتے ہیں، نہ ہم مہذب میں فرمانے گنتی آتی ہے، مہذب لوگوں میں بھی شمار نہیں ہوتا ہے اور اسلامی نقطۂ نظر سے ہم نیچے گر جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے میرا ذاتی مشورہ یہ ہے اور بہت سے علماء کرام نے اس پر ترویج بھی دی ہے، علماء کرام اس پر رغبت بھی دلاتے ہیں کہ چاہے وہ ائمہ حضرات ہوں، مقررین حضرات ہوں، مدرسین حضرات ہوں یا عام لوگ ہوں گھروں میں رہنے والے، اگر کسی کو اردو پڑھنا آتی ہے یا ہندی پڑھنا آتی ہے تو کم از کم وہ ایسی کتاب کا ضرور مطالعہ کریں جو ان کی اخلاقیات کو سدھارے، روزمرہ کی گفتگو کو سدھارے، جس سے ہمیں کھانے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، معاملات کا طریقہ سنتوں کی نظر سے، اسلامی نقطۂ نظر سے ٹھیک ہو اور دنیا میں بھی ہم بہتر لوگوں میں ہمارا شمار اور گنتی ہو اور مہذب لوگوں میں گنتی ہو۔ تو کم از کم اس پہلو اور ٹاپک اور موضوع پر ہمیں ایک آدھ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو میری رائے اور مجھے جو بہتر لگی اس ٹاپک اور موضوع پر جو بہتر کتاب مجھے لگی، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، تو وہ اس شخص کو اس کتاب کا پڑھنا ضروری ہے تاکہ اس اخلاقیات، آداب، اٹھنا بیٹھنا، کھانے پینے کے طریقے، سلام کے طریقے، لباس پہننے کے طریقے، لباس کیسا استعمال ہو، کون جائز لباس، کون سا ناجائز، یہ ساری باتیں ہمیں آسان لفظوں میں کم وقت میں ہمیں یہ حاصل ہو جائے۔ تو ایسے کام کے لیے اور اخلاقیات اور آداب پر ہمیں حدیثیں سننے کے لیے اور حدیثیں یاد کرنے کے لیے کیا طریقہ رہا ہے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اور جو ہے صحابہ کرام کا، کیا اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، تو اس کنڈیشن میں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بہتر جو کتاب لگی وہ اسلامی اخلاق و آداب، یعنی اسلامی اخلاق و آداب جو ہے یہ کتاب ہے علامہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہی کی بہار شریعت ہے، معتبر عالم دین گزرے ہیں جن کی کتاب کو ہم لہذا اغیار بھی جن کی کتابوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، انہیں پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں بہت سے لوگ، انہی کی کتاب ہے اسلامی اخلاق و آداب۔ اس کتاب کو ایک بار ضرور پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اسلام کے نقطۂ نظر سے، اسلامی اعتبار سے آپ کو اخلاقیات پر عمل کرنے کا طریقہ ملے گا، کھانے کے طریقے، پہننے کے طریقے، لباس کے طریقے، بہت سی چیزیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کتاب سے سیکھنے کو ملیں گے۔ یہ کتاب ایک بار ضرور پڑھیں۔ ائمہ حضرات ہندی میں بھی دستیاب ہے، موبائل میں بھی دستیاب ہے، آپ گوگل سے اس کو لہٰذا لوڈ کر سکتے ہیں۔ کھانے پینے اور ضیافت کے آداب اس میں آپ کو ملیں گے، ظروف و لباس اور نظر و مس کے آداب یعنی برتنوں کے لباس کے طریقے اس کتاب میں آپ کو ملیں گے، استیدان یعنی سلام، مصافحہ، معانقہ وغیرہ کے آداب اس میں کتاب کو آپ اس تعلق سے حدیث ہیں اور مسائل آپ کو ملیں گے، خرید و فروخت کے بارے میں حدیث ہیں اور مسائل آپ کو ملیں گے، کسب حلال کے آداب آپ کو اس کتاب میں ملیں گے، تلاوت قرآن کے فضائل آپ کو اس کتاب میں ملیں گے، اس تعلق سے حدیثیں ملیں گے آپ کو، قرآن مجید اور کتابوں کے آداب اس بارے میں حدیثیں آپ کو مسائل ملیں گے، مسجد اور قبلہ کے آداب اس بارے میں حدیثیں، آداب اور مسائل آپ کو ملیں گے اس کتاب میں، لہو و لعب کے حکام اور شعر کے آداب اس کے بارے میں حدیثیں اور آداب و مسائل اس کتاب میں آپ کو ملیں گے، زبان کی حفاظت، جھوٹ، غیبت اور چغلی کی مذمت آپ کو اس کتاب میں ملے گی، اس کے بارے میں حدیثیں اور اچھا خاصا میٹر ائمہ حضرات، مقررین حضرات کو ضرور اس میں مل جائے گا، بغض و حسد و غصہ و تکبر اور نام و نمود کی مذمت اس کتاب کے اندر آپ کو اس تعلق سے حدیثیں اور مسائل و آداب مل جائیں گے، کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق کی مذمت اس بارے میں حدیثیں اور مسائل مل جائیں گے، قرابت داروں سے حسن سلوک کے بارے میں حدیثیں اور آپ کو مسائل اس کتاب میں مل جائیں گے، والدین، اولاد، پڑوسیوں وغیرہ کے حقوق کے بارے میں احادیث اور مسائل آپ کو مل جائیں گے، خلق خدا سے سلوک اور عمومی حسن اخلاق اس بارے میں حدیثیں اور آپ کو مسائل مل جائیں گے، اللہ کے لیے دوستی و دشمنی کے بارے میں حدیثیں اور مسائل مل جائیں گے، زینت کے آداب و مسائل اس کتاب میں آپ کو ملیں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی بھلی بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنے کے بارے میں حدیثیں اور مسائل آپ کو مل جائیں گے، علم اور تعلیم کے آداب و مسائل، سفر کے آداب، متفرق آداب مسائل، تعارف صدر الشریعہ یعنی علامہ صدر الشریعہ کا تعارف بھی اس کتاب میں آپ کو مل جائے گا۔ تو میں مناسب اور انسب یہی سمجھتا ہوں کہ ائمہ حضرات اس کتاب کو اپنے پاس بھی رکھیں، پڑھیں، مطالعہ کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ آج اسٹیجوں پہ ہوتا کیا ہے،
کوئی ڈھنگ کی ایک بات نہیں، قصہ کہانی کوئی ادھر سے پکڑی، ایک تقریر پورا سال اس میں ٹائم کٹ جاتا، کبھی ادھر سے وہ تقریر پکڑ لی، کبھی شروع سے شروع کر لی اور جا کبھی آخر سے پکڑ لی، کبھی بیچ میں پکڑ لی، تو اس طریقے سے صحیح بات قوم تک پہنچتی نہیں ہے، تو زبان میں تاثیر بھی کیا ہوگا؟ یہ وہ میٹر ہے، یہ وہ فہرست ہے جن مسائل پر ہمیں بولنے کی ضرورت ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت ہے۔ ان مسائل پر اگر احادیث آپ پڑھیں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے، مسائل و آداب پڑھیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اپنی زندگی میں بھی شعور پیدا ہوگا اور لوگوں تک صحیح بات پہنچے گی۔ پھر دیکھ لیں انشاءاللہ عز و جل لوگ آپ کی بات کو کتنے اچھے سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کی قدر لوگوں کی نگاہ میں بھی ہوگی، اللہ اس کے رسول کی نظر میں بھی ہوگی۔